نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ سے تہجد کے نوافل میں کون سی صورت پڑھے اس کے بارے میں بزرگوں کا ایک عمل جو اکثر صلحاء اولیاء کرام میں سے بہت سارے بزرگوں نے بہت سارے طریقوں سے بہت ساری الگ الگ صورتوں، الگ الگ آیات بینات کی تلاوت سے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنے اعمال کو زینت دی مختلف آیات بینات کی تلاوت سے۔ تو اس میں مختلف بزرگوں کے اعمال ہیں۔ آج ہم آپ سے ایک عمل شیئر کریں گے جس میں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تو قرآن کریم یاد ہے، زیادہ صورتیں یاد ہیں، تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر سکتے ہیں، تو یہ جو حفاظ کرام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حافظ نہیں ہے، ایک عام آدمی کے لیے وہ آسان ترین اور سب سے افضل ترین اور بہترین اور سادہ جو صورت کا عمل ہے وہ ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، جو اولیاء اور صلحاء کا عمل رہا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ بہت سارے اولیاء اللہ نے، صلحاء نے مختلف طریقوں سے تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کو اگر 12 نفل آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 12 رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ ایک مرتبہ کل شریف پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں 2 دفعہ پڑھ لیں، تیسری میں 3 دفعہ، چوتھی میں 4 دفعہ، پانچویں رکعت میں 5 دفعہ، چھٹی میں 6 دفعہ، اس طرح ایک ایک بڑھاتے جائیں ہر رکعت میں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ رات میں جو نوافل کی نیت ہوتی ہے، دن میں تو نوافل جب آپ نفل کی نیت کریں گے تو 2 ہی کریں گے، 2 سے زیادہ نہیں سوائے سنتوں کے، لیکن رات میں 8 رکعت تک ایک سلام سے انسان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھے گا قاعدہ اولیٰ میں اور آخر تک پڑھ کر لیکن سلام نہیں پھیرے گا اور تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 12 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔ اگر عموماً جو اولیاء اور صلحاء کا جو عمل رہا ہے وہ 12 رکعت کا ہی رہا ہے، تو 12 رکعت میں پہلی رکعت میں 12، دوسری میں 11، تیسری میں 10، چوتھی میں 9، پانچویں میں 8، چھٹی میں 7، اس طرح ایک ایک کم کرتا جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تہجد میں سورہ اخلاص کی تلاوت کا، چونکہ سورہ اخلاص کے بارے میں اس کو ایک دفعہ پڑھنے کو 1/3 قرآن کے برابر اس کا اجر و ثواب کہا گیا ہے، تو 3 دفعہ پڑھنا گویا کہ پورے قرآن کے برابر۔ گویا کہ اصل اس کا مقصد، پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ آیت کے جو مضامین ہیں، جو مفہوم ہے، جو اس کے اندر اللہ کریم کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کی الوہیت کا ذکر ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی جو صفات کا ذکر آیا ہے، وہ اتنی جامع ہیں، اتنی کامل ہیں کہ ان کے اندر ایک سمندر بھی اس کی پہنائیوں کا ادراک نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اتنا عظیم یہ صورت مبارکہ ہے۔ تو اکثر اولیاء کا، صلحاء کا اس سورہ مبارکہ کا ورد رہا ہے۔ تو تہجد میں اگر نماز میں اس کو کثرت سے پڑھا جائے تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب کسی بھی سورہ مبارک اگر اس طرح تہجد کی نماز میں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر لانگ ٹرم اس کو پڑھتے رہیں، مطلب کم سے کم 1 سال تک تو بلا ناغہ مستقل مزاجی سے اس کو کریں گے، تب اس کے فیوز و برکات سامنے آنا شروع ہوں گے۔ اور اگر آپ چھوڑ دیں گے، بیچ میں کچھ اور پڑھ لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ نماز تہجد تو ادا ہو جائے گی، اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، سارا کچھ ملے گا، لیکن وہ جو روحانی فائدے جو ہیں وہ اسی صورت میں منتقل ہوں گے جب آپ کسی ایک عمل پر مداومت کریں، مستقل مزاجی سے، ثابت قدمی سے، استقامت کے ساتھ ایک عمل کو کرتے رہیں گے، تو پھر ہی اس کے اندر جو تجلیات اور انوارات جو ہیں وہ اس کا ظہور ہونا شروع ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام۔